نہیں ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سجدہ کروں اس بشر کو جس کو تو نے پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے سے، جبکہ وہ کھنکھنانے لگا ہوا۔ قال فخرج منها فإنك رجيم، اللہ نے فرمایا تو نکل جاؤ یہاں سے، اس میں سے نکل جاؤ، اس لیے کہ اب تم مردود ہو گئے ہو۔ وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، اور اب تم پر لعنت رہے گی یوم الدین تک، جزا و سزا کے دن تک، یوم بعث بعد الموت تک۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، تو اس نے درخواست کی کہ پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے دے، ڈھیل دے دے اس دن تک کے لیے جس دن کی یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے اسی شان بے نیازی کے ساتھ فرمایا اچھا ٹھاؤ، ٹھیک ہے، تمہیں ڈھیل دے دی گئی، تمہیں یہ رخصت مل گئی، تمہیں یہ چھوٹ مل گئی، مہلت مل گئی۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت معین کے دن تک، یعنی یہ کہ اس وقت تک تم زندہ رہو گے۔ وہ ابلیس جو ہے جن، ویسے جنوں کی زندگیاں شاید انسانوں سے زیادہ ہوتی ہوں، میں نہیں جانتا کتنی ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کوئی اور جن نہیں ہے کہ جو اس وقت سے آج تک زندہ ہو سوائے اس ایک جن کے جس کا نام عزازیل تھا، اور یہ جن جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے اپنی اسی ذات کے ساتھ، باقی اس کی اولاد، اس کی اور نسل جو ہے، اس کی ذریت ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ قال رب بما اغویتنی، اب اس نے کہا پروردگار جو تو نے مجھے گمراہ کیا، اب نوٹ کیجئے وہ گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ بما اغویتنی، تو نے جو مجھے گمراہ کیا ہے، لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین، تو میں اب ان کو، یعنی آدم کی اولاد، آدم اور حوا کی اولاد کو میں زمین میں ان کو خوب مزین کر دوں گا، زمین ان کے لیے یہ اسی میں گم ہو جائیں گے، زمین اور اس کی چمک دمک اور اس کی رونقیں اور زیبائشیں آرائشیں ان کی نگاہوں میں کھب جائیں گی۔ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تجھے بھول جائیں گے، وہ لگ جائیں گے انہی چیزوں کے اندر، اور میں ان سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے ان میں سے ان کے کہ جن کو تو اپنا خاص بندہ بنا لے، تو اپنا خاص بندہ بنا لے، مخلص کر لے، یہاں پہ وہی نوٹ کیجئے مخلص ہے، مخلصین، جن کو تو خالص کر لے اپنے لیے، ظاہر بات ہے کہ اس پر تو میرا زور نہیں چلے گا، باقی یہ کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، یہ راستہ ہے میری طرف سیدھا، یعنی یہ میرے اور تمہارے درمیان معاملہ طے ہو گیا، میں نے تمہیں چھوٹ دی، تم اپنا زور لگا لو، جس طرح بھی چاہو بہکا لو، باقی یہ کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا، یعنی اختیار کسی بھی انسان پر نہیں ہے، یہ نہیں کہ جس کو اللہ نے مخلص کر لیا ہو اس پر اختیار نہیں، اختیار اسے کسی بھی انسان پر نہیں ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو خود تیری پیروی کرے، خود غاوین میں سے ہو، خود ان کے اندر غوا ہو، خود ان کے اندر سرکشی ہو، خود وہ جو ہے وہ اپنی نفس پرستی کی طرف مائل ہو، وہ تو تیری پیروی کریں گے، ان کو تو جدھر چاہے لے جا، جس کھائی میں چاہے لے جا کے ان کو پھینک دے، اور جس جہنم کی جس وادی میں چاہے ان کو گرا دے، مجھے اس سے دلچسپی نہیں، لیکن یہ کہ میرے کسی بندے پر تجھے اختیار حاصل نہیں ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر جہنم ہی ان سب کا ٹھکانہ ہوگا، سب کا، جو بھی تیری پیروی کریں گے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ہر ان میں سے ہر دروازے کے لیے ہم نے ایک اس کا نصیب مقرر کر رکھا ہے کہ اتنے جن اتنے انسان اس سے جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے حوالے سے کہ یہ لوگ جو ہے ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس دروازے سے جائیں گے، جو ان گناہوں میں ملوث ہوں گے وہ اس سے جائیں گے، واللہ اعلم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اب وہی سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جب جہنم والوں کا تذکرہ ہوا تو متقین کا بھی، اور جو اہل تقوی ہوں گے فی جنات وعیون، وہ ہوں گے جنتوں میں، باغات میں اور چشموں میں، ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان باغات میں پورے امن کے ساتھ، کوئی خوف نہیں، کوئی اندیشہ نہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے، اور ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں سے جو کچھ قدورت ہوگی، اہل ایمان کی آپس میں کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کسی سے کوئی تکدر ہو، کوئی غل ہو، وہ ہم نکال دیں گے۔ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تختوں کے اوپر ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ جب کسی سے ناراضگی ہو تو آدمی آنکھیں چار نہیں کرتا بلکہ نظر چرا جاتا ہے، لیکن جب کوئی ایسی بات نہیں، دل صاف ہے، تو آمنے سامنے بیٹھ کے باتیں کریں گے، سینگ آئی ٹو آئی۔ متقابلین لا یمسہم فیہا نصب، انہیں نہیں پہنچے گی اس میں نہ تو کوئی تکان، وما ہم منہا بمخرجین، نہ پھر وہ اب اس سے نکالے جائیں گے، جب اہل جنت میں داخل ہونے کے بعد کسی کا وہاں سے نکلنے کا امکان نہیں۔ نبئ عبادی، اے نبی میرے بندوں کو بتا دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، کہ میں یقیناً غفور ہوں، رحیم ہوں، میری اصل شان تو یہ ہے، لیکن وان عذابی هو العذاب العلیم، میری ایک دوسری شان بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرا عذاب
تو وہ بھی بہت دردناک عذاب ہے۔ لہذا کوئی آدمی جو ہے وہ نڈر نہ ہو جائے، نچنت نہ ہو جائے، وہ میری مغفرت کی امید بھی رکھے، میری رحمت سے آس بھی لگائے رکھے، لیکن یہ کہ میرے عذاب سے ڈرتا بھی رہے۔ بین الخوف والرجاء، یہ کیفیت رہنی چاہیے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور ذرا ان کو بتا دیجئے حالات ابراہیم کے جو مہمان آئے تھے ان کے بارے میں، وہی جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہود میں۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ داخل ہوئے حضرت ابراہیم کے ہاں مکان پہ آئے، انہوں نے کہا سلام۔ قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہمیں تو تم سے کچھ خوف آ رہا ہے، آپ لوگ کون ہیں، ذرا اپنی آئیڈینٹی بتائیے۔ قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، انہوں نے کہا کہ نہیں ڈریے نہیں، ہم تو آپ کو ایک بڑے صاحب علم بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں۔ قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ، تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ کیا بشارت آپ مجھے دے رہے ہیں، اس کے باوجود، علی یہاں علی الرغم کے معنی میں، اس کے باوجود کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، تو ذرا سوچ سمجھ کے بشارت دیجیے، کوئی غلطی تو نہیں لگی ہے آپ کو۔ قالوا بشرناک بالحق، ان کا نہیں، ہم نے بشارت آپ کو دی ہے حق کے ساتھ، قطعی اور حقیقی بات ہے، شدنی امر ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ فلا تکن من القانتین، تو اے ابراہیم آپ تو پھر نا امید لوگوں میں سے تو نہ ہو جائیے، مایوس نہ ہو جائیے۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ہاں یہ بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہی ہو سکتے ہیں جو گمراہ ہوں۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، عین بڑھاپے میں اللہ مجھے اولاد دے دے، 87 برس کی عمر میں بیٹا دے دے، جیسے اس نے حضرت یحییٰ کی والدہ کو، جو کہ بالکل بانجھ رہیں ساری عمر، اور حضرت زکریا جو ہیں بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اسی طریقے سے معاملہ یہاں بھی ہوا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اب انہوں نے پوچھا کہ اے فرشتادو، اے جو بھیجے گئے ہو، ایلچی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے، یعنی کس قدر جا رہے ہو، کیا قصد ہے، کیا ارادہ ہے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھیجا گیا ہے ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے آل لوط، لوط کے گھر والوں کو، اس کے گھر والوں کو تو ہم بچا لیں گے، انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم بچا لیں گے، نجات دیں گے، الا امرأتہ، اس میں بھی ایک استثناء ہے سوائے اس کی بیوی کے، قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے یہ اندازہ کر لیا ہے، یہ اندازہ ہے کہ وہ جو ہے پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ قالوا بل جئناک بما فلما جاء آل لوط المرسلون، تو جب یہ لوط کے گھر پہنچے یہ فرشتادے بھیجے ہوئے اللہ کی طرف سے ایلچی جو آئے تھے، قال انکم قوم منکرون، وہی بات حضرت لوط نے فرمائی کہ آپ لوگ کچھ اجنبی سے لوگ ہیں، میں آپ کو جانتا نہیں، آپ کون لوگ ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، ان کا نہیں بلکہ ہم تو وہ شے لے کر آئے ہیں آپ کے پاس جس کے بارے میں یہاں کے رہنے والوں کو شک تھا۔ آپ جب کہتے تھے کہ تم باز نہیں آؤ گے، ان خبیث فعل کو نہیں ترک کرو گے، شرک سے باز نہیں آؤ گے، تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، یہ اس میں شک کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ اب وہ شے ہم لے کر آئے ہیں۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اب ہم اللہ تعالیٰ کے آخری فیصلے کے ساتھ، قطعی اور شدنی فیصلے کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم سچے ہیں، جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تو آپ اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے رات کے ایک حصے میں، کہ ابھی رات باقی ہو، صبح ہونے سے پہلے پہلے نکل جائیے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے جائیے۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور کوئی آپ میں سے پیچھے مڑ کر اب دیکھے نہیں، یعنی کوئی دوستی، کوئی یاد آ رہی ہو، کوئی تعلقات اب جو ہے وہ ستا رہے ہوں دل کو۔ وَامْضُوا حَيْثَ تُؤْمَرُونَ، اور اب چلے جائیے وہاں جہاں آپ کو حکم ہوا ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ، اور یہ بات ہم نے اس کو بتا دی، یہ فیصلہ ہم نے کنوے کر دیا اسے، ذالک الامر، یہ فیصلہ، ان دابر ہؤلاء مقطوع مصبحین، کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہی کاٹ دی جائے گی، یعنی یہ کہ اس پوری قوم کو تہس نہس کر دیا جائے گا، دونوں شہر جو ہیں نسیہ منسیہ کر دیے جائیں گے، یہاں کوئی ایک متنفس بھی نہیں بچے گا۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون، اور اب آئے لوگ وہ دوڑے ہوئے بدماش لوگ جو ہیں وہ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ بڑے خوبصورت لڑکے جو ہیں آج مہمان ہو کر آئے ہیں لوط کے ہاں، تو ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون، حضرت لوط نے ان سے کہا یہ دیکھو میرے مہمان ہیں، مجھے رسوا نہ کرو، واتقوا اللہ ولا تحزون، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری بے آبروئی مت کرو۔ قالوا اولم ننهک عن العالمین، انہوں نے کہا کہ دیکھو لوط، ہم نے تمہیں تمام جہانوں والوں سے روکا ہوا نہیں ہے کہ تم ٹھیکہ مت لو کسی کا، ہم جس کے ساتھ جو چاہیں کریں، تم کون ہوتے بیچ میں آنے والے، تم کو ٹھیکیدار بن گئے ہو پوری دنیا کے۔ اولم ننہک، کہ ہم نے منع کیا تمہیں، نہیں کیا تمہیں کہ تمام جہان والوں کی حمایت میں نہ کھڑے ہو جایا کرو۔
قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، ان کا ہی میری بیٹیاں حاضر ہیں اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو جوڑے بنائے ہیں تو وہ تو عورتیں ہیں، تو وہ ہے، میں عرض کر چکا ہوں اس سے مراد یہ بھی لی گئی ہے